اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس برادر عزیز ذاکر حسین ابن علی زوار علی عمران صاحب خالق کونین، ان کے منتظمین اور معاونین سمیت ان کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد مقصد دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ وقت بڑا کم ہے اور میرے پاس کم علمی کے سوا کچھ نہیں۔ پڑھنے والے حضرات بہت زیادہ ہیں، میں نے بس چند لمحوں میں اپنے کج افکار آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پوری زندگی لڑنا نہیں آیا، صرف پڑھنا آیا۔ ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی کسی عزادار سے تلخ لہجے میں بات نہیں کی۔ میں بسم اللہ کریں جی، آپ دعا بھی کر دیں گے میں تب بھی راضی ہوں۔ مولا زندگی کرے بھائی علی عمران کی، جس نے اس انداز سے فرش عذاب بچھائی۔ ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں اس مجلس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، حکم بہت زیادہ تھے، بس ایک فکرہ جس کا بہت زیادہ کہا گیا، میں وہی فکرہ پڑھتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر جب دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں فقط 6 مہینے رہ گئے۔ اور تیری زندگی ہو یار، تو جیے بیٹا، تو سلامت ہو، امام زمانہ آپ کا آباد و شاد ہو۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، ہمیں سب دعا کریں، چھوٹا بھائی ہوں آپ، میں بسم اللہ ہمدانی تیری زندگی بسم اللہ بسم اللہ کریں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ کر رہا جی، بسم اللہ، مولا آپ کا آباد و شاد۔ میں بسم اللہ کر رہا، جو اچھے لفظوں کے قدردان ہیں وہ میری طبیعت اور مزاج سے واقف ہے۔ میں نے کبھی بھی تہذیب سے باہر جا کر کوئی فکرہ نہیں پڑھا،
پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر. دنیا میں تشریف لایا، امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس. یزید کی موت میں فقط 6 مہینے رہ گئے. بہت بڑا مجمع ہے. میں بڑا معمولی سا نوکر، چھوٹا سا نوکر. میری کیا اوقات، میری کیا بساط اتنی ہستیوں میں جو پڑھنے والے تشریف فرما ہے. میں بسم اللہ کر، میں پھر پڑھ دیں. اللہ آپ کو آباد و شاد. واحد ہستی ہے کائنات کی شہزادہ علی اصغر. ایک لمحے کے لیے فکرہ سنیے گا، چھوٹا ہے تو علی کے لیے. میرے والد گرامی کا سلام پڑھا گیا تھا، ایک مصرع پڑھا گیا، میں مصرع پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نعرہ لگوائیے گا. مصرع پڑھا گیا، ماتمی ہاتھ ہوا میں یوں بلند ہوئے جیسے فضائل کی معراج ہو گئی ہو. شعر نہیں تھا، تقریباً 10,000 کتابیں ایک مصرع میں تھیں. انہوں نے لکھا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. دیکھا ہو تو بولے یار. ان کے ہاتھ بلند ہو گئے، مولا انہیں خالی نہ بھیجے. بولتی زبانیں امام زمانہ کی حفظ و امان میں رہے، گھروں پہ رحمت نازل ہوں، ہزاراری میں سانسیں گزریں، فرش عذاب پہ زیادہ وقت گزارے آپ. میں بسم اللہ کرا. 2 مصرے نہیں، 10,000 کتابیں ہیں. دیکھیے نثر کی جو سفر ہوتا ہے، نثر کا وہ کم ہوتا ہے. 2 مصروں کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے، صدیوں چلتا رہتا ہے، صدیوں. رات میں نے کرشن نگر میں شعر پڑھا میر انیس علیہ الرحمہ کا. پورا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ پتہ نہیں کیسے یاد آ گیا، ایسے یاد آ گیا. بھائی رضا کھوکر صاحب موجود ہیں، عطا حسین مہاجر صاحب موجود ہیں، خواجہ صاحب موجود ہیں، سارے ذاکر ماشاءاللہ واجب الاحترام، صد احترام. تو یہ شعر میں ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. 2 یا 150 سال تو کم از کم، 150 سال کم سے کم پرانا شعر ہے. جہاں پڑھا جائے وہاں پہ دیواریں بولتی ہیں. قلم توڑ دیا جس نے لکھا. اس نے لکھا اصغر کوئی، یہ میرے جڑے ہوئے ایک شعر پڑھوں گا، والد صاحب کا ایک شعر ہو. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. ذرا ایک لمحہ آپ بھی توجہ کر لیجئے گا، چونکہ آپ مہمانوں کو بھیج بھی رہے ہیں، لے جا بھی رہے ہیں. ایک لمحہ شعر ضائع نہ ہو جائے. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. سر اٹھاؤ. جہاں تک میری آواز کام کر رہی، جہاں تک میرے الفاظ کی اس وقت پہنچ ہے، پورا پنڈال کل تک داد دے شعر پھر بڑھا ہے. میں پرواز کر کے پڑھوں شعر پھر بڑھا ہے. 150 سال پرانے مصرے ہیں، پورا قرآن ہے فضائل علی اصغر کا. جس نے سمجھ لیا، شعر نہیں لکھا، قلم ہی توڑ دیا. اصغر نے، میں نے پھر کہا چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، چھوٹا ہے تو علی کے لیے. مقام پڑھ رہا ہوں 2 مصروں میں، مولا کی قسم پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو. قلم ہی مرشد قلم ہی توڑ دیا. اس کے آگے میرے خیال میں لکھنا بنتا ہی نہیں، پڑھنا بنتا ہی نہیں. 2 مصرے نہیں، کوئی معراج ہے فضائل کی. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. جو ہاتھ اب نہیں اٹھا اس نے پتہ نہیں کہاں جا کے. تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے، مولا تجھے آباد و شاد ہو. وقت کا امام آپ کی حاضری قبول فرمائے. وارث زمانہ آپ پر ہمیشہ رحمتوں کی نگاہ رکھے. میں بسم اللہ کرنا چاہتا. ایک مسدس پڑھنا ہے بس، حکم کی تعمیل ہوگی. میں بسم اللہ کرنا. ایک مسدس پڑھنا ہے. بادشاہوں کی عطا ہے. میں مقام شہزادہ علی اصغر پہ کھڑے ہو کے سجدہ ریز ہو کے میں نے بھیک مانگی کہ بادشاہ کچھ مصرے ایسے عطا کر دے کہ میں جب تک جیوں ناز کروں کہ یہ تو نے عطا کیا تھا. ہو سکتا ہے اسی ہی ایک مسدس پہ چھوڑ کے بھائیوں کو ممبر دے دوں، بس حاضری ہوگی. علی عمران کے بڑے احسان ہیں. میں وہ گنوانا نہیں چاہتا ممبر پہ اس کی عبادت میں خلل نہ آ جائے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ، میں بہت فقیر سا سید. مولا کی قسم کبھی لڑ کے داد لی نہیں، وطیرہ ہی نہیں ہے، طریقہ نہیں، والد صاحب نے سکھایا نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا صرف پڑھنا ہے، نوکری دینی ہے، ڈیوٹی دینی ہے. امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. بس بانی بھی آ گئے ہیں فرش عزا کے، سارے ہی بانی بیٹھے ہو ماشاءاللہ. جتنے تشریف فرما ہو سارے بانی ہو جی، سارے ذاکر بانی ہیں. میں خود بھی یہاں میزبان ہوں، مہمان نہیں. میرے بھائی کی مولا زندگی دراز فرمائے، بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے، بیٹوں کی زندگی دراز فرمائے.
آ جائیں بسم اللہ. آپ بیٹھیں گے تو میں پڑھوں گا. جی جی بسم اللہ. موبائل کا اعلان کرنا ہے کہ وہ گر گیا. یار کوئی موبائل گر گیا بھیا, نازک دور ہے, کسی کا موبائل گر گیا. ہاں لائیو والے جو ہیں ان کا کوئی موبائل گر گیا, رش بہت زیادہ ہے. جس صاحب کو مل جائے امانتاً عزاداری کے صدقے میں وہ واپس کرتا. 6 سطریں بابا جی حضور, 6 سطریں اور دعا. مر جانے زندگی فنا, ہو سکتا ہے کچھ مصرے میرے بعد پڑے جائیں, ہو سکتا. بھائی علیزہ کھوکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بھائی عطا حسن مہاجر, اللہ آپ کو آباد رکھے. بھائی ریاض حسین, مولا آپ کو زندگی سلامتی دے. ہمدانی بیٹا, ارتش بھائی بسم اللہ جی. بس 6 سطریں. کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ مجھے نہیں پتا کون جذباتی فکروں پہ بولتا ہے, کون انتشار آمیز گفتگو سننے کے لیے آیا ہوا. میں نے فضائل پڑھنے, جس کا ادب سے واسطہ ہے وہ ذرا دیکھیں. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. وقار تیری زندگی ہو یار, تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو مولا کبھی محتاج. بابا جی میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں, مولا کی قسم چوتھا مصرع. میں بسم اللہ کرنا, چوتھا مصرع میں شہزادے کی شان کا پڑھوں گا. بھائی علی عمران, میں نے آپ سے ہمیشہ ادب سنا. مولا امام حسین کی قسم خوشامد نہیں کر رہا ہوں, آپ کے قصیدے میں ہمیشہ ادب سنا. میں نے اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ نہیں سنا, اس لیے آپ کی عزت میں دونی کرتا ہوں. کون ہے شہزادہ؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. دیکھیے یہ منبر پہ ہاتھ ہے, مر جانا ہے, فنا ہے زندگی. چوتھا مصرع اگلے سال کی 6 سفر تک بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی, اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. میں بسم اللہ کریں گی. اس جلسے پر ان مصروں پر داد مل جائے تو شکرانے ادا کرنے چاہیے. بسم اللہ. جہاں 20 آ کر پیچھے بیٹھو, آپ کی توجہ ویسے. بسم اللہ. مولا آپ کا آباد ساتھ. نہیں مزہ نہیں آیا, بہت بڑا مجمع ہے. جنہیں مصرع پسند آئے وہ باقی بے شک چپ رہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت اور طاقت سے مل کے آسمان تک پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری. بس ہوگی, نوکری ہوگی. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. دعا کیجئے گا. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. مجھے آ رہا تھا تو مجھے کسی نے فون کیا, جی مسدس نہ پڑھیے گا. مسدس آج کل لوگ سن نہیں رہے, قسم سے دکھ بڑا ہوتا. مصرے پڑھ دیجئے گا, 2 شعر پڑھ دیجئے گا, تو روپائی کو قطع پڑھ آئے. جب بسم اللہ. تو میں نے کہا جی نہیں, میں مسدس ہی پڑھوں. شیخ پورہ ہے علی مسجد, یہاں میں نے کم از کم 11-12 سال عشرہ محرم پڑھا ہے اسی بارگاہ عالیہ میں. تو ماشاءاللہ یہ بزرگ بیٹھے, مولا کی قسم میرے کم از کم 20 سال کی ذاکری میں تو کوئی مجلس شیخ پورہ کی نہیں جہاں میں نے ان کو نہ دیکھا. امام زمانہ ان کو سلامت و آباد و شاد. بس ایک مسدس اور دعا ہے. یہ راضی مولا کی قسم, میں جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں, جس کی جو دعا ہے مراد ہے مولا پوری فرمائے. قطرہ بھی ہے طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی, اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. میں شاعر کہلاتا ہوں حالانکہ نوکر ہوں. میں ربط کو مربوط کرتے ہوئے بیت پڑھ رہا ہوں. جنہیں پتہ ہے کہ بیت کا چوتھے مصرے سے تعلق کیا ہے وہ سنیں گے, وہی سمجھیں گے. لوری بھی, اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. ہنر کا مقام دیکھیے, لڑنے کا ہنر بھی. ہنر کیسا ہے؟ لڑنے کا ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. ایک لمحے. میں بس سلام کرنے آیا تھا, مولا کی قسم. بھائی علی بن جعفر, مولا زندگی کرے. امام زمانہ, باب الحوائج کے صدقے میں تیری فرش عطا قبول. جھولی پھیلا کے آنکھوں سے دعا کر. یہ میرا بادشاہ جانتا ہے میں عزادار کی کتنی قدر و قیمت جانتا ہوں, اور بادشاہ آپ کو میں پھر میں بسم اللہ کروں. قبلہ میں شعر پڑھ رہا ہوں, اسے سمجھ لیجئے تو بس نوکری ہوگی.
کیا مقام ہے شہزادے کا، کیا رتبہ ہے. چاہوں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ میں شہزادے کی شان پہ پڑھ سکتا ہوں. بادشاہ نے مجھے اتنی خیرات دی ہوئی. انگشتری دین میں الماس کی صورت، یہ ذکر ہے، سر پہ ہے. خوشامد کی داد کبھی نہیں لی، نہ رعایتی داد لی ہے. بنتی ہو تو دیجئے گا ورنہ چھٹی ہے آپ کو. انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. انگشتری دین میں یہ پنڈال بولے گا، دیواریں بولیں گی، آپ کیا ہے، آپ کے دل بولیں گے. نعرہ یہاں سے سیون تک نجف تک نہ پہنچا تو پھر تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ. انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. دیکھیے دل ٹوٹ جائے گا عقیل محسن نقوی کا اگر کسی نے ادب کے ساتھ بے ادبی کر کے سنا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. نہیں بابا جی، اب پورا پنڈال میں اگر کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا. میں شہید محسن نقوی کا بیٹا باب علم سے ملنے والی خیرات پہ ناز کرتے ہوئے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. اگلے سال کی 6 سفر تک یاد رہیں تو دعا کیجئے گا ورنہ سارا مجمع چپ رہے دکھ نہیں. انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہے سبھی حضرت اب کیا کیا شہزادے نے، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت. ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. پڑھنا نے پڑھسو میں میری طرف سے آپ کو اللہ نماز کرتا ہے، بادشاہ نماز کرتا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ. میں بسم اللہ کروں وہ پھر کبھی اگلے سال، ابھی یاد نہیں، آپ کو یاد ہے آپ پڑھ دو. میں مصائب کا ایک شعر پڑھتا ہوں. میں نے زندگی میں بڑے مصائب سنے. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے، بچپن سے عزاداری میں وقت گزارنے والا آدمی. ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کے ماتم کیا، زنجیر زنوں کے ساتھ زنجیر زنی کی. 10 سال بادشاہ کی نواح خانی کی. میں کانوں کو ہاتھ لگا کے فکرہ کہہ رہا. میں نے بڑے مصائب سنے، میں نے بڑی نثر میں مصائب سنے ہیں، بند سنے ہیں، وین تک سنے ہوئے. آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں شعر پڑھوں گا. بس ایک شعر پڑھ کے جناب آ جائیں بسم اللہ. بڑا قابل احترام نام ملک جعفر طیار صاحب ممبر تک آ جائیں تو میں شعر پڑھتا ہوں. اسی شعر پہ سلام. یہ بھی بھائی علی عمران نے روکا تو میں رک گیا. مجھے احساس ہے وقت کا بھی اور ذاکرین کا بھی، موسم کا بھی اور گرمی کا بھی. آپ کا بیٹھ جانا عبادت. میں بسم اللہ کروں. بس ایک شعر مصائب کا پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جیسے عزادار ماتمی اور ذاکر جن میں تینوں خوبیاں موجود ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. شیخ اوپرا والو ایک مصائب کا شعر پڑھتا. مر جانا ہے مولا کی قسم بڑا روتا ہوں میں اس شعر پہ. اچھا یہ ایک منت کرنا چاہتا ہوں. کوئی نہیں بھائی عمران بھائی آپ میری وجہ ٹینشن میں نہ لیں. اس کو بلا لیں کوئی مسئلہ نہیں. مولا کی قسم ہم نا اگر معرفت دل میں ہو تو آپ کو پتہ ہے رونے کے لیے 4 لفظ کافی ہیں. فکرہ نہیں کرنا 4 لفظ کہیں بابا جی. اچھا میں منت کر رہا ہوں کبھی رونے کو دل ہو امام حسین کو تو یہ 4 لفظ تنہائی میں بیٹھ کے بولنا. تنہائی میں آنسو نہ آئے میں سید مجرم. کون سے 4 لفظ؟ دریا، پھر سنو، دریا، پیاس، عباس، سکینہ. دریا، پیاس، عباس، سکینہ. میں نے جتنے مصائب آج تک سنے ممبر پہ ہاتھ ہے. بابا جی میں شعر پڑھ رہا ہوں مصائب. بسم اللہ. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. علی عمران بیٹھے ہوئے ہیں. مولا آپ کو آپ یہ شعر سنیے گا دل میں سوچئے گا کتنا بڑا مصائب ہے اس میں.
میں بسم اللہ، آیتیں دو ہیں۔ عرضہ کھوکھر، آپ بہت بڑے مصاحب خان ہیں، مولا کی قسم میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، میرا کسی ذاکر کے ساتھ دل ہے تو امام زمانہ ان کو سلامت رکھے، بڑے ادب سے ذاکری کرنے والے، دو مصرے نہیں ہیں، پوری کتاب ہے مصاحب کی۔ آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، چھوڑ دیا منبر۔ آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ کچھ فکرے ہوتے ہیں رونے کے لیے، کچھ ہیں ماتم کے لیے، کچھ ہیں بلند آواز میں چیخ مار کے رونے کے لیے۔ مصائب کے کچھ فکرے، میں پھر پڑھتا ہوں بابا جی، آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ تین فکرے میں نے زندگی میں ایسے پڑھے مصائب کے، پچھلے سال موجیاں والا میں 8 ربیع الاول کو یہی تین فکرے پڑھے، آگے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ایک فکرہ طالب جوہری صاحب کا ہے، ایک میرے والد صاحب کا ہے، ایک اس فقیر کا ہے۔ بس تین فکرے سنو، میں جا رہا ہوں۔ پہلا فکرہ ڈیرہ غازی خان میں طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا۔ انہوں نے فرمایا کائنات کے تمام تر مرثی علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان ہو جائے۔ کون سا فکرہ؟ فرماتے ہیں جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی، اتنا مارا امت نے حسین کو، مقتل میں کھڑے ہو کے حیرانی سے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ مولا کی قسم مصائب پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، رو پڑے تو دو فکرے پڑھ کے ممبر چھوڑتا ہوں۔ پہلا فکرہ میں بسم اللہ پھر پڑھتا ہوں۔ طالب جوہری صاحب مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ پہلا فکرہ ان کا ہے، فرماتے ہیں جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی، اتنا مارا امت نے مظلوم کو، مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ذکر کی قسم روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ راول پنڈی حامد شاہ جی قدیمی امام بارگاہ، میرے والد گرامی نے فکرہ پڑھا، لوگوں نے اپنے سر زخمی کر لیے، دیواروں سے ٹکرے مار کے لوگ بے ہوش ہو گئے، ممبر چھوڑنا پڑ گیا۔ فکرہ ایک ہی تھا، انہوں نے روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہ ہو۔ فرماتے ہیں جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ سر جھکا لے گا وہ بندہ جسے اس فکرے پر رونا نہ آیا ہو، منت کر رہا ہوں، سر نیچے کر کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگے گا۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ میں نے پہلا جملہ حامد شاہ جی طالب جوہری صاحب کا پڑھا، دوسرا فکرہ بھائی کہتے ہیں دوبارہ پڑھ، جب آباد تھی علی کی بیٹی۔ دیکھیے عزادار وہ ہوتا ہے جس کو اشارہ مل جائے تو اس کے رونے کا سامان بن جاتا ہے۔ اسی لاہور میں ایک جج گزرا ہے سجاد حسین شاہ کاظمی، اس کی عزاداری کی مثال دیتا ہوں۔ بھری ہوئی عدالت میں جج کی کرسی میں بیٹھا تھا، چاروں طرف مجمع تھا۔ معافی دیں گے جو سادات بیٹھے ہیں، جو مجرموں کو بلاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے کہا زینب حاضر ہو۔ سید روتے روتے مٹی پہ گر پڑا، جا کے ساتھ والے کمرے میں ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدر، میں 1400 سال بعد اپنی عدالت میں صرف تیری بیٹی کا نام نہ سن سکا۔ وہ بھی تو علی تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، جس کے کمر میں لنگر تھا، جس کے گلے میں توک تھا، جو کہیں نہیں بولا۔ اب سن لو ایک فکرہ، خیمے جل گئے نہیں بولا، پتھر پسے نہیں بولا، باپ کے مقتل میں سجاد خاموش، کوفہ کے بازار میں نہیں بولا۔ میں منت کر رہا ہوں، جسے رونا نہ آئے وہ معافی مانگے گا یا جھولی پھیلا کے بھیک مانگے گا، بہت بڑا جلسہ ہے۔ سجاد نہیں بولا، کوفہ کا بازار، سجاد خاموش، ابن زیاد کی پیشی، سجاد خاموش۔ پڑھ دو فکرے، شام کا خونی بازار، سجاد نہیں بولا۔ مر جاتا پڑھنے سے پہلے 15 آذانیں علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے سنی، سجاد نہیں بولا۔ تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہاں؟ یزید کا دربار، تخت پہ ملعون،
18 گردنیں بندھی ہوئی، سب سے آگے فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی معصوم بیٹی۔ لے آ قرآن جو 1600 میل چپ رہا، یہاں کس وقت بولا جب 5 لاکھ تماشائیوں میں ملعون نے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی؟ سجاد کی چیخ نکلی، آواز یا ظالم تجھے کیا معلوم؟ بسم اللہ رحمان رحیم بلند صلوات۔ للہ رب العالمین کے بدر المتقین بلند صلوات۔ چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے، پتہ نہیں کس لئے دے آئے ہوئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، شہنشاہ دے پاک دربار حاضری نصیب ہو گئی ہے۔ چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے، چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے۔ کوئی بندہ بڑھڑا ہوندہ ہی نہ، بڑھے پا ہوندہ ہی نہ، ضعیف ہوندہ ہی نہ، ضعیفی ہوندی نہ۔ چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے، اسے ذرا سا بگر یہ گمان ہو جاتا، فدا نہ ہوتی کبھی زلیخا یوسف پر اگر حسین کا اصغر جوان ہو جاتا۔ بولو بولو صحیح شاہ جی بربانی جی صدا جی ہو جی 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 صدا جی ہو جی 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 بسم اللہ جی 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 حیدری بڑی مہربانی بڑی جی جی مہربانی عقیل موسیقی صاحب شہزادہ بڑا زیادہ پڑھ گئے۔ شہزادہ تیرا نام علی ہے تے اسی صدنے علی اصغر اسی میں پڑھنا شہزادہ تیرا نام علی ہے تے صدہ جاندہ ہے علی اصغر۔ شہزادہ تقاضہ بشری دے تحت اصغر چھوٹا لفظ بندہ بھی چھوٹا کہ تو چھوٹا ہے۔ شہزادہ فرماتا ہے مذاق کریں اپنی اوقات تیرے علی چھوٹا نہیں ہوندہ۔ یہ شہزادہ تو پھر اصغر کیوں؟ شہزادہ جی جی جی
اچھا چلو ایتھے ہی چھڑ دئیے سے چلو چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے، اسے ذرا سا بگر یہ گمان ہو جاتا، فدا نہ ہوتی کبھی زلیخا یوسف پر اگر حسین کا اصغر جوان ہو جاتا۔ مزاق کے تیرے ستمگر اڑا کے آیا ہے، مزاق کے تیرے ستمگر اڑا کے آیا ہے، ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے، نظر اتار دو اصغر کی دوڑ کر، یوسف یہ موت کو بھی زلیخا بنا کے آیا ہے۔ بسم اللہ۔ چلو گل میں ضروری کرنی ہے، میں نے آپ نو سکون نہیں ملے گا۔ شہزادہ اصغر کیوں؟ شہزادہ اصغر کیوں؟ شہزادہ اصغر کیوں؟ شہزادہ فرمائندہ شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر، داد شاد نہیں، بس لفظ کافی ہے۔ شہزادہ حسین دا علی پہ فرماندہ ہے شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر، شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر، فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے، حیدر کا ہوں پوتا، علی نام ہے میرا، اصغر تو مجھے پیار سے سغرا نے کہا ہے۔ بڑا ٹائم ہو گیا آیا نو تے بڑا ٹائم ہو گیا بیٹھیاں نو تے سرکار دا ذکر ہے، بانی مجلس نو مالک رنگ لاوے، تانوں سارے نو مالک رنگ لاوے، وہدیاں بھی تمام نیک دعا پوریاں کرے مالک تے، تہاڈیاں ساریاں سارے دیاں نیک دعائیں پوریاں کرے۔ ہن میں کھلوتا نہ رہواں چونکہ ذاکر جتنے کہ بیٹھے نے سارے مولا دے مداح خان نے تے پتہ نہیں کدوں دے آئے نے تے پتہ نہیں کتھے جانا ہے، تے میں تے کدوں دا آیا تے میں تے تھوڑا دے پڑھ لواں، جلدی ویکھو میں تیزی نال کیویں ٹائم پورا کرنا تے مکانا۔ اوئے اٹھو بچیو، تھاں دے آ جی ساڈے 2.5 سوزی نے میرے، ایک اے منڈا واوا پرانا جے ہے تے اے جڑا بچہ شاگرد ہے میرا اے اوویں ہی نکا جے ہے تے اے جڑا سید بادشاہ ایتھوں دا شیخ عمرے دا ہی ہے تے ایویں زبردستی نار لا گیا ہے۔ میں کہ چلو ساڈا سہارا بنیا رہے گا، میں تہاڈا شاگرد ہاں جی، میں تے آپ سیداں دا نوکر ہوں، نوکر کسے نو کیویں شاگرد بناوے، چلو بہرحال آگے ہو گیا ٹھیک ہے۔ ویکھو میں کیویں تانوں چپ کرایا ہے، اسے واسطے بھی چپ کر کے سن لو، سارا دن بولی ہی گئے جے، تھوڑی جی شاہی کڈو۔ اے بس نہیں ڈردے ماں ننگی علی دے، نہیں ڈردے بس نہیں ڈردے ماں ننگی علی دے، نہیں ڈردے بس نہیں ڈردے نا 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 نا، نہیں ڈردے نہیں ڈردے نا 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 نا، نہیں ڈردے نہیں ڈردے نا نا نا، نہیں ڈردے نہیں ڈردے نا 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 نا، نہیں ڈردے نہیں ڈردے نا نا نا، نہیں ڈردے نہیں ڈردے نہیں 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 ڈردے نہیں ڈردے، آکھو سارے نہیں ڈردے نہیں ڈردے، آکھو سارے نہیں ڈردے نہیں ڈردے۔ آل نبی دے دشمن تھے، آل نبی دے دشمن تھے، ہر ویلے لعنت کرتے، بس نہیں ڈردے نہیں ڈردے۔ بلا بلا سخی شاہ لکھالا نہیں آتی سمجھ، سائی کر لو تھوڑے جی، یا علی بس نہیں ڈردے نہیں ڈردے ماں لنگی علی دے، نہیں ڈردے بس نہیں ڈردے نہیں 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 ڈردے نہیں ڈردے نا نا۔ مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے اذا خانے پہ سرخم نہیں کرتے، سجدوں میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی
اچھا بلا نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے آ جاؤ نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے چھتی چھتی نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے علوی آگے قاضی آگے نہیں ڈر دے نا 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 نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ہاں ملک ریاض آ جا نہیں 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 ڈر دے نہیں ڈر دے مجلس نے بچی آمنا چاہیے جلدی جلدی آمنا چاہیے منکر دا گاٹا بھنن کیتے اچا نعرہ لامنا چاہیے بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے بولا بولا سخی صاحب کیوں جی ٹھیک ہے ذاکر بھی سارے آ گئے میں ہوں جاواں بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نا 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 نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے انہیں آکے جی شیعہ نے حیدر قرار مسجد چاہتے ہیں ازادارن امام حسین علیہ السلام مسجد چاہتے ہیں نماز پڑھ دے نے تے سجدہ نہیں کر دے میں آکے جی کیوں نماز پڑھ دے کہ جی پڑھ دے نے میں آکے جی مسجد چاہتے ہیں جی ہوندے نے نماز پڑھ دے جی پڑھ دے نے تے میں کہ سجدہ کر دے نے تے میں کہ برتنو کی طرح دے انہیں کہ جی صف تے نہیں کر دے سجدہ صف تے نہیں کر دے کلین تے نہیں کر دے کولے کولے ریشمی ریشمی جا نمازہ تے نہیں کر دے میں کہ جی کر دے کتھے نے انہیں کہ جیب بچ لئی پھر دے انہیں کہ مٹی دی ٹکڑی کی سجدہ گا خاک شفا وہ سامنے رکھ کے پڑھ دن میں کہتے پھر گھبرانا شبیر کی الفت نے خوددار بنایا شبیر کی الفت نے خوددار بنایا ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے مٹی بھی منگائی ہے تو اپنی ہی زمین سے ہم غیر کی جاگیر پہ سجدہ نہیں کرتے بس نہیں ڈرتے 7 منٹ ذاکر دے ٹائم میں توڑے پیچھے وکھنے ہر بندے دا ٹائم خراب پہ ہوندے جتنی دیر اکبر گھوڑے تو نہیں لتھے حسین پتر دا منہ وے دے رہے نیاز حسین بد نظمی نہ پھیلاونا اے بدے ہوئے ہاتھ صرف 4 لفظاں دے بعد ممبر حوالے اتنا ہی حق بن دے اتنے مدہ خانے میں پھر پیادا جتنی دیر علی اکبر جنگ کی تھی ایک گھوڑے تے شہزادہ دوسرے تے بادشاہ حسین علی اکبر حملہ کر کے اگلے ٹبے تے ویندن حسین نال والے ٹبے تو پتر ویندن یہ تمہید آئی جڑی مک گئی ملک جی پہلا جملہ مصاحب دے سے شہزادے دا صدقہ مالک شفا دے نے یہ تمہید آئی شرافت بھائی جڑی پڑھ لی اس تو جلدی جتنی دیر ہی باقیاں دعا منگی ہے اتنی دیر میں مجلس پڑھنی ہے ایک ٹبے تم گھوڑا لتھا تے اگلے تے کوئی نہ آیا کچھ دیر تا انتظار کیتا نے نہ بولو نہ بولو نہ بولو نہ بولو تسی اپنی عبادت رکھو میں شہزادے دی مکان دا ایک جملہ پڑھا تے میں سلام کرا بیٹا من ویکھیں کچھ دیر حسین انتظار کیتا ہے جد اگلے ٹبے تے گھوڑا نہیں آیا واپس بھجا کے خیمے دے در تے لہ کے اکبر دی ماں کو لا کے آدھن علی اکبر دی اماں ضعیفہ ماں دی دعا پتر واسطے اللہ رد نہیں کریں دا دعا مانگ میں نہ اکبر جلدی ساد مارے وہ اس تو جلدی مجلس پڑھ سی 1.5 منٹ ہوئے تو سہائے کر لی جڑا دکھاوا کرے امام حسین نال دھوکھا کرے وہ اتھائیں ضرب المثل بنے اگلا جہان کہیں ڈٹھا ہے ملک جی وہ اتھائیں سبق بنے بندے آنکھیں نہیں آئی جائیں حسین نال دھوکھا کیتا ہے حسین بادشاہ دے ذاکرہ تو گلی بازاری دنیا جتھے کوئی ازادار پیا سن دے دعا ذمہ لا کے مظلوم گھوڑے الٹرن تے علی اکبر دی اماں قرآن سر تے رکھے بی بی دعا منگی ہے یعقوب نو یوسف ملاونا لا اللہ مسافر حسین تائیں اکبر دی آواز پہنچا ادو دعا منگی
ادو بادشاہ گھوڑے دی کوچ چ ہاتھ رکھیا تے ادو اکبر آکھیا ہے بابا لاندا پیا واہ بھائی واہ یہ صرف اتھے 4 بندے نہیں کھڑے تے آخری بندے تک اکبر آکھے لاندا پیا تواڈی فرمائش پوری کرن دا نہ وقت آئی نہ ماحول دا انتظار کرن دی اتنے ذاکریں ضرورت آئی ایک ہائے کر لی نے ایک اور کرو حسین پہلے چڑھن گھوڑے تھے بھائی علی عباس بھائی غلام عباس جی جتنے مظلوم دے وڈے مدا خان سارے ہی میرے تو وڈے شرافت بھائی حضرت امام حسین پہلے چڑھن گھوڑے تھے پتر نصیبوں نے علی اکبر دا صدقہ گھوڑے دا ٹرن دستائی جو سوار نو نظر نہیں پیا آندا پھر گھوڑے تو لے آئے اس بچے تو آخری کھڑے بندے تک جنہوں درد علی اکبر دلان دا انہوں سین ہائے سیدزادہ ضرور نصیب کرے سن پھر گھوڑے تو لتھن تے امام حسین کبریت عمر فارسی زبان دی مقتل دی کتابیں انہاں لکھے حسین انج ٹرین جویں اندھیرے چ بندہ قبرستان ٹردا ہے دیکھ لئیے رج کے ادھر کیا خیال ہے بھائی دروازے والے 1 منٹ دروازہ بند کرو تے میٹنگ ختم کرو بالکل اس دروازے میں 1 دفعہ بند کر دیو اگلے 5 منٹ تے میٹنگ مکاؤ انہاں دیاں گلاں ختم کراؤ علی اکبر پڑھاں تے اے ادے ویکھن میں 2 اور جملے پڑھنے تے میں جا رہا اس تو زیادہ نہ گنجائش ہی نہ پڑھنے ہون او دن تلے ویکھ لویں علی اکبر سن دیاں ادھر نہ ویکھیں ادو آنا تے کسے ذاکر آنا یا سنن والے آنا تے میں پیو پڑھدا علی اکبر دلانا حسین انج ٹرن جویں بندہ اندھیرے چ قبرستان ہی ٹرے علی پور چٹھے 1 جون 8 سال 7 سال پہلے میں لفظ آکھیا اللہ زندگی دے علی ناصر صاحب میرے بعد پڑھنا ہی رو کیوں نہ آکھیا جھنڈا جو ہائی اکبر دلان نال حوصلہ مک گیا میں آکھیا قبلہ تساں چا فرماؤ نہ جملہ کیا ہو یا نہیں دنیا چ بیٹا پڑھیا ہوئے تے آزادار ہائے نہ کیتی ہوئے انہاں آکھیا آپ پہ نہ ہی جھنڈا اکبر تے حسین دے درمیان آئی لکھاں دی فوج ویکھن نن دیندے جو اکبر لتھا کتھے حسین جیندے کولو پوچھیا کہیں اکبر ڈٹھے کوئی نیزہ ماردا ہا شاباش آفرین اتنی دیر لگ دی ہے مجلس تے کوئی پتھر کوئی تیر کوئی تلوار تے جمیں جمیں حسین جھڑ دے اٹھ دے بہن دے اکبر تریجا انداز سنے نے کیڑا بچہ جنہوں نہیں یاد پدر برناوش پسر بازو بازو جمیں 6-7 ماہ دا بچہ زمین تے چلتا ہے اے بھی حسین کمزور ہو کے نہیں ٹرے صبر ملک جی نہیں مکا حسین تھکے کوئی نہیں بھائی غلام عباس 70 آنکھاں کدی کسے کھول کے روایت پڑھ دیتی نا یہ کیوں ٹرے پھر صادق شاہ جی شاید سید تا جیندہ گھر کوئی نہ جاوے ایک اشارہ کرن نہ ساری روایت نہ پڑھدا جویں جویں حسین اکبر دے نیڑے پہنچن نہ شامی آسے پاسے دائرہ بنا کے نچنا شروع کیتا ہے کدی سنیا نے کسی پیو دا جوان پتر مر جائے تے بڑھڑے پیو نال کوئی مذاق ودا کردہ ہوئے اتنی دیر لگنی آئی جتنی دیر ہی توڑے ہاتھ سارتے آگئے 5 منٹ ہو گئے 2 منٹ 3 اور تے میں منبر چھڑن لگا جویں جویں حسین کسے کو لو پوچھ دین نہ کوئی بے غیرت ہاس کے آدھے اکبر اتھے لت ہے حسین ادھے ٹوڑ دین تا کوئی کمینہ ہاس کے آدھے اکبر اتھے لت ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ حسین جنن جڑا مین وید ہے او دی آئے جانے تے برکے چپالن آلی سین جانے ایک دفعہ جو اچانک کہیں دے رات دسن دی وجہ توں حسین جنن تے سامنے نچ دے ہوئے فوجیاں دے پیرائیں چوں حسین نو مٹی تے تڑپ دا ہویا پتر نظر آیا بادشاہ کو بریا لیا انتظار نہیں کیتا جویں جھنے ہویا نو انجے ٹورن لگ واہ 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 مرحبا جزاک اللہ نہ باندھ پڑھنا ہے نہ وین کرنا ہے نہ نوا بھائی دا حکمائی تعمیل ہو گئی تے میں جا رہا تڑپ دے دا اللہ نہ بھی کھاوے جی کدی کسے ڈٹھا ہے بندہ تڑپ دا بولو تڑپ دے نو کوئی نہیں پتا ہوندہ میرا سر کدے پیا لگ دے میرے ہاتھ پیر کدے پہ لگ دے علی اکبر دائیو حال آئی تے حسین سر نب کیا دے نکھی کھول بابا ملنا دی علی اکبر دیا کھلی بابے دا چہرہ وے کیا دینے چھڑیاں میاں تے مٹی تو آڑے چہرے تے شالا جیو پہ اکبر تیری جوانی دی قسم توں ایک دفعہ جھنے آئے
میں رستے تے بڑی دفعہ جھنیا اکبر زخم ڈھیرن ایک دے اتے ہاتھ کیوں ہیں اتھاؤں تک کیڈی سونی اس پاسوں کہیں ہائے کیتی ہے اتھاؤں تک آج مسائب پڑھنا ہی تے میں جا رہے ہیں اکبر زخم زیادہ تے ایک دے اتے ہاتھ کیوں ہیں اکبر آدھن بابا اتھے صرف زخم نہیں برچھی تروٹی ہوئی ہے تے توڑا نہ لاؤ اچھی جگہ تے ہس کے کھلا دے حسین برچھی کڈے تا میں منہ کیڈا صابرے شیخ برج پاکستان دا مجمع کنا ماتم کیتا کسے ہائے کیتی کسے دی علی اکبر سن کے ہانج لڑ پئی جدا ہاتھ آزاد ہے او ہن تیاری کرے تے میں آخری 70 مصائب دیا کھاں اکبر وات ہاتھ ہٹا میں برچھی کڈا بابا انجے نہیں پہلے جنت جو سارے نبی بلواؤ نبیاں دی قطار آوے نالے مین چاہ کے اچھی جاتے رکھو مت کوئی نبی آکھے حسین اکبر دی ماں تو لکا کے برچھی کرداریا جیوو پہ برچھی اتھے کڑنی ہے جتھے میری ماں سینے چو نکل دی برچھی ویکھے اچھے ٹبے تھے اکبر نالے ٹبے تھے 1.25 لاکھ نبی آئے کر سکو تو پہلی دفعہ بڑھڑے پیو دے سامنے جوان پتر غیر زخم تو ہاتھ ہٹایا اس علاقے والے حسین ڈٹھے برچھی دیاں 3 نوکاں برچھی دیاں 3 نوکاں برچھی دیاں 3 نوکاں علی اکبر دی پسلیاں جو پھسی ہوئی اکبر نبی صدائے نہیں جی بزرگو میں پھر آنکھ دینا نہ تو سن سکنا ہے نہ میں پڑھ سکنا ہے 3 نوکاں پسلیاں جو پسیا اکبر نبی خود بلوائے نہیں میرا پتر ہائے نہ کریں اکبر میں برچھی کڈاں تا تڑپے نہ اے 2 گلاں کر کے ایک ہاتھ رکھیا پتر دی چھاتی تے مجلس میں پڑھ چھوڑی تے ممبر میں چھوڑن لگا دوجا ہاتھ پایا برچھی اچ حسین حلاوہ دیتا ہے تا اکبر دا پورا بدن ہل گیا اکبر آدن بابا ناراض نہ ہویا ہے میں نہیں پیا ہلدا اللہ دی زمین اچ زلزلہ ہے حسین آدن اکبر میں جاندہ اللہ دا عرش پیا کمدہ ہے دوجے حلاوے تے ابراہیم جیسا نبی کانڈ کر کے آدھا ہے اللہ مان گیا میں ہو رہا حسین ہو رہے اتنا وقت چاہیے جتنے وقت تو سہائے کرن دلائی جیڑا ہاتھ جے تک تلے جس نو میں نظر آندا علی اکبر دا ماتمی او ذرا میں ویکھے تے میں جاواں ہائے کرن والے نبیاں کانڈ کیتی اکبر آدن بابا برچھیے جگر وچ پھسی ہوئی نبی تے من گئے ہن میں صلاح دینا میں مٹی تے سما چھوڑو تے ایک نہیں دوواں ہتھاں دا زور لاؤ جنوں دسدا ہویا او دی ہائے جانے تے شام والی سین جانے اکبر جیا سونا پتر مٹی تے لٹا کے حسین ایک زانو رکھیا ہے علی اکبر دی چھاتی تے 2 میں ہاتھ برچھیے چپا کے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ برچھی نہیں جگر نال اللہم اجل ولیت الفرج اس اکبر دی ایک چھوٹی بہن آئی جنہوں لوکاں بڑا مارے بہ جائیوں زندگی جی پیو نال زیادہ پیار آئی جی آکھاں 120 بی بی 80 یا 90 یتیم بچے ہیں ملک صاحب میں تو تے سوال کرنا پرانے عزادار ہو ایڈے بچے ہور جو ان اے بغیرت لب کے حسین دی تینوں کیوں ماردہ واہ واہ باجیوں جی میں اتھائی باجائیں اتھائی بیٹھ جاؤ اتھائی بہا دے انہوں ان پھڑ کے بہا دے اتھائی ایک مکان ہومانا لیا ہی رلی حسین نو منظور ہویا وقتاں دا ٹائم محتاج ہی کوئی نہیں ایک مقام تے نا جوانی امانے بی بی شمر دے ہاتھ پا لیا بی بی فرمایا تینو حیا نہیں آندہ تو مینو پرہا دے سامنے مارنا واہ 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 جوانی امانے
تو مینوں ماں دے سامنے مارنا ہے، میرا جرم تے دس۔ لئی نہ دا بی بی میں تینوں ماردا ہی نہیں۔ بی بی آکھیا میں نہیں ماردا، آدھا نہیں تین نہیں ماردا، کس نو مارنا ہے؟ آدھا بی بی 10 محرم یاد ہی؟ بی بی فرمایا وہ بھولن والے نہیں۔ آدھا پھر بی بی تیرے آن تو پہلے میں تیرے پیو دی گردن تے جوانی دے زور لا کے ضربہ ماریاں، تواڈا بھلا ہوئے ہے جنہاں ایڈی سونی نیت لئی ہو بچیاں دی زندگی۔ آدھا بی بی تیرے پیو سی نہیں کیتی۔ میں حیران ہو گیا، حسین نو درد نہیں ہوندا؟ پھر میں ایک جوانی دا زور لا کے ضرب ایسی ماری ہے، میں کہ ایتھے تڑپے گا اوتھے بھی نہیں تڑپیا۔ پھر بی بی یاد آئی جڑے ویلے تسی آن کے خنجر چا ہاتھ پا کے آکیا پہلے جرم دس پھر مارن دے آگے۔ نہیں آیا وہ بندہ میں بسم اللہ کرا، جڑا تسی بار بار آکھیا نا میرے پیو دا جرم دس ماتمیوں معافی دے چھوڑنا۔ بی بی پھر یاد ہی میں تیرے منہ تے تماچا ماریا تے ایڈے زور دی ماریا ہے، ریت تے جھڑ پئیے، اس ویلے میرے جید تیرے پیو تے پئیے، اوتھے تڑپیا ہے تے اوتھے تڑپ گیا دو حیا کر مینوں مار میرے سامنے اینو نہ مار۔ او ظالمہ تیری کوئی دھی نہیں، جی آکھا جی آکھا جی آکھا بسم اللہ خریت مل رہی تو وین کر کے چھڑ جوانیاں مانے چاہ، جوانیاں مانے چاہ پتران دے شاروں نہیں۔ اچھا پھر سجاد دے سامنے روندی نا، کوئی ماردہ نا، برا اس پاس آندہ بی بی ادھے منہ کر لے۔ بڑے مدہ خان بادشاہ دے بیٹھے ایک 70 آنکھیں لگا، سارے مدہ خان بیٹھے ہو، ایک فقیر 70 آنکھیں لگا تے میں ہی آنکھیں لگا۔ ایک مقام تے رش اتنا بازار چ ودے ہے، سجاد بھین دے اگے ٹرنا شروع کیتا۔ امام ادن پچھوں میں نو کسے دے مارن دی آواز آئیے۔ امام ادن میں پیچھے دیکھیا تو اس ظالم نے میری بہن نو ماریا۔ غریب آدھا جڑے ویلے اس ماریا تو میرے تے دید پئیے میں نو دیکھیا دی تو نہ رو میں نو کسے نہیں ماریا۔ واہ 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 سجاد تو نہ رو بے ویر میں نو کسے نہیں ماریا۔ جی آکھا جی آکھا جی آکھا زندگی ہوئی بھائی ایڈا سونا حصہ مل گیا۔ جی آکھا میں جی ایک مقام تے بازار حمیدیہ چے ایک مقام تے بھرادہ ہاتھ نپ کے آکیا سجاد تو جاننا ہے میں رونی ہاں، تو جاننا ہے میں لوگ مار دین، اے بھی جاننا ہے میں تیرے سامنے کیوں نہیں رون دی، انہاں دا رہ کوئی نہیں گیا تیرے سوا۔ سجاد مجبوری ہے میں تیرے سامنے کی رواں، لیکن جان دیا ہون میری حد مک گئی ہے، اس ظالم نو آنکھ اگلا تماچا منہ تے نہ مارے۔ میں بسم اللہ کرا مولا سجا تیرا ماتم قبول کرے، او تیرے بچیاں دی جو جوانیاں مانے ہیں، او کسے غمی چ نہ رو میں ایڈی گرمی چ مول پیدا سی جدن رات قبر چ آ گئی۔ میں بسم اللہ کرا جوانیاں مانے جڑا وین کر دیا ہی حیوان چارہ کھاون چھوڑ دیں دے ہیں، نکیاں دیاں لیاں زندان نال گزر نہ چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر ہکڑی زندان دے در تے بس وین کرن لگا، زندان دے در تے بھرا دی کانڈ دے پیچھے بیٹھی آئی تے زخماں تے ہولے ہولے ہاتھ پھریں دی پئی آئی۔ ہائے ہائے بی بی دے شان دی ایک بچی ہے جڑی سکول تو آ رہی ہے، یہ بچی قبلہ سامنے کھڑ گئی تے کافی دیر تک وہدی رہی، کافی دیر دے بعد بچی ٹور گئی، 10-12 دن دے بعد بچی پھر آئی تے زندان چا آکے نا تے ہر بی بی نو ویکھنا شروع کیتا۔ وڈی سائن نے فرمایا اماں فضائے نو پوچھ کی میں آئی ہے، کیڑی شے لب دی ہے؟ جناب فضا آگیا پوتر کسے نو ملنا ہی؟ ہاں بی بی کس نو ملنا ہے؟ نا نہیں جان دی،
میرے سن دی آئی کوئی نشانی دسے تے پتہ لگے بی بی میری ایک نشانی ہو دی یاد ہے اندر چولا جلیا ہویا ہا واہ واہ ہون رونا ہے ہون حق ادا کیتا ہی او مولا تیرا منہ دا ماتم قبول کرے اے حقی عزادارہ دا جوانیاں مانے کسے غمی چینا رو میں ہو بچیاں دی زندگی ہوئی میں بسم اللہ کرا تیری جوانی دی قسم ہے میں 5 دفعہ جا چوما یا جتھے دھرویاں دین دی رہی اللہ اکبر ایک وین کرن لگا اندر چولا جلیا ہویا جناب فضا دی اس نال کے کام آئی اس بچی نال کے کام آئی آدھی بی بی میں 10-12 دن پہلو اس نو ڈٹھا تے بی بی اس دا چولا جلیا ہویا تو پھر جیڑے میں نو گھروں پیسے مل دے ہیں نا کھاون واسطے بابا دین دا اممہ دین دی آئی بھرا دین دے ہیں بیٹا یقین کریں 10-12 دنوں میں پیسے کھا دے نہیں جوڑ کے رکھ دی رہی ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں تو دیکھ لائے میں اس بی بی دے کیڑے سونے کپڑے بنا کے لائے آئی ہیں میں بسم اللہ کرا حوصلہ کرنا حوصلہ کرنا حوصلہ کرنا شیخ اوپر آلے ہو جی جوانی میں بسم اللہ کرا نہیں آیا بندہ جدی ہائے نہیں نکلی اور جوانی ہمارے جی آکھاں میں اس بی بی دے کپڑے بنا کے لائے آئیاں میں نے وہ بی بی نہیں دستی تینو کوئی پتہ ہے تے 10 فضا منہ تے ماتم کر کے آدھی 2 دن پہلے وہ مر گئی آدھی بی بی تیری زبان تے یقین ہے ہر بندے ماتم کرنا ہے میں بسم اللہ کرا جوانی ہمارے جی آکھاں آدھی بی بی تیری زبان تے یقین ہے لیکن میں ایک گل کرنا چاہ دیا میری ماں نے میں نو دسیا جیڑا کوئی مر جائے نا تو او دا لباس جیڑا ہوئے اندے تن تے او لہایا جاندہ ہے بی بی جی او مر گئی ہے او دا او چولا میں نو بکھا میں نو یقین آ جائے فضا منہ تے ماتم کر کے آدھی اسے چولے دا کفن دیتا او توڑا بھلا ہوئے او توڑا بھلا ہوئے او سر دا ماتم کرنا لے او توڑا بھلا ہوئے او اکبر دا بابا زیادہ دیوی میں بسم اللہ کرا او سجاد دا بابا زیادہ دیوی جی آکھا جوانی ہمارے ایک خرائط نہیں تو اور اس نو کے آدن میں بسم اللہ کرا مولا تو ایڈا ماتم قبول کرے لو ایک وین سن لو تیر نامی درو گئے جے کمینے نوان کے آنکھیں پارے تو جواب آئی ساڑھے کنے غریب دی دھی دے وین نہیں سنی دے تیر دا کوئی تجویز دا سادہ جڑا وین کر دیئے آدھی ہائے میں غریب دا بابا تیر دا حسین دا سر دے کمینہ دا لے جا قابو کری جوانیاں مانے میں تیرا کن بہول بیک دا پیا ہے تیرے عشق دی نماز بلند ہوں دی پئی انج حسین دا سارے گلیاں دے موڑ کٹدان دے سجے تے وحدہ چنگا کیتا ہی آگے ہیں سال دی محنت تیری 2 وین سجا کے کر جاواں اللہ اکبر بادشاہ تینو زیادہ عزت دے وے لائک 70 بہ گیا ایک 70 آنکھیں لگا انج امام دا سر طاہر چاہ کے ٹرے گلیاں دے موڑ کٹدان دے جڑا گلی تے کوئی نظر نہیں آندا سکے ہوئے والاں تے بوسا دیندا ہے ہولے ہولے آدھا سچ دسی نبی تینوں موہر تے چاہ کے مدینے دیاں گلیاں تے پھردا میں سنیا ہے تیرا ہی کوال ترٹدا ہاں تیری ماں سارا دی وین کریں دی آئی اور پتران دے شاروں نے وہ حسین ہاں طاہر وہ حسین فرمایا دھی بڑے اوکھے وین کر دی آئی تیرا دا میرے ہتھاں تو امام دا سر پر جوانی مانے پرواز کر گئے اللہ اکبر 24 سال دے ضعیف پتر دی داڑھی چمیس ہائے 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 جی آکھاں یہ صحیح سن دیں تو چٹی داڑھی چوم کے فرمایا سجاد بیٹا بڑی جلدی چٹی ہو گئی فرمایا بابا دیر بعد ڈٹھائی تیری پالت چٹی کیوں ہوئی آئی سیدہ دا پوتر کربلا دا جنگل آئی اکبر دے سینے چ برچی پھس گئی ہے
بیٹا میں کٹ دیا جی آکھا یہ داڑھی رنگ تبدیل کر گئی آدھا امام انصاف کر کربلا بھاویں کیڑا سونا اکبر دے سینے چ برچی کڈنی اوکھیے یا ماں نال شرابیاں چ ٹرنا بابا تیری قسم بدماش نچ دے آئے میری ماں بازار چ لگے جی آکھا پھڑو حسین دا واسطہ جا پڑھو جی آکھا رکھ کھا جڑی نیک دعائی دل دے وچ آکھ وسے تے منگی کھا پوری کیویں نہیں ہوندی جی آکھا اللہ جاندا ہے فرمایا جی آکھا بار بار نہ فرمایا بابا تیری قسم ہے جیڑی ویڑے چ نہ ٹردی میں بدماشاں چ بائے چ ٹردی ڈٹھی ہے بابا تیری قسم ہے بھرے بازار چ سندھی بن شیخ بغیرت نے میری ماں دے سر دے وچ تازیانہ ماریا سجاد چپ کر کے وے گاریا او میری نب کوئی نہیں گئی او بابا بابا میریاں بہناں نو دھکے دے دیا بابا کمینے لوگ مرے دیا جی آقا پڑھدا تیری زندگی ہوئے بہ جا میرا پتر مولا تیری زندگی کرے جی آنکھا اجے پتر میں تمہید چاہ اس بی بی دے دو وین میں کرنے نا اللہ جان دائے سر چاہیا ہے بابے دا سر چاہ کے اتھے آئے جتھے بہن اٹھان دے سرانے تے سٹی پئی آئی کان نال مولا کیا گا جاگ بابا ملن آئی کان تے آواز آئی اکھی بندانا ہاتھ بدھائے کتھے میں غریب دا بابا سیدہ دا بہن ہاتھ نہیں ذرا جھوڑی بدھا کانڈ کر جڑا دا روان نہیں آگا دیدی جھوڑی بدھائیے امام دا سر بہن دی جھوڑی رکھے آئے لبان دے لب لا کے آدھی چنگائی کربلا تیرے نال کس گئی ہو آدھی بابا شام ناوا آدھی بابا میں نو اتنا ماریا ہے بابا میں کانڈ بہار مٹی قسم نہیں سکتی آدھی بابا تیری قسم سال ہی نہیں وہ میڈیاں پسڑیاں درد کرے دیا آدھی بابا میڈی اکھی دا نور جیا جی پتر جی یہ تے مہر اکبر دے بابے دی قبر تے لگی ہوئی جوانیاں مانے جی آکھا پڑھ دینا ایک باری بیٹھ جا جوانیاں مانو ماتمیاں اگلا وائن بی بی ایڈا اوکھا کیتا ہے شبیر دا سر تڑپے آئے جڑے ویلے بی بی آکھے بابا میری سجی آکھ دا نور مک گیا آئی اس ویلے حسین آکھے کیویں مکے آئی مدینے اٹھڑیے او بانیے مجلس پچھڑی کرا آج کرا تشریح داس تیسری واری پوچھدا کرا تشریح یہ جڑا ذاکر پڑھ دین تے نوحہ خان پڑھ دین آکھ دا نور مک گیا آج کرا تشریح حسین دا مدینے اٹھڑے آنکھ صحیح آئی میں کٹھا نور صحیح آئی رستے چ صحیح آئی کینے مکے آئے علی بابا شام دے بارو شام دے ویلے میں تینوں ملن آئی ہاں ایک ظالم میرے منہ تے تماچا ماریا حسین دا تماچے بڑے لگے علی بابا جڑا اس ماریا اندھے ہاتھ تے مدری آئی او بابا مدری میری ہاتھ تے لگ گئی او بابا میں سجاد نو آدھی رہی او بابا میں آدھی رہی او سجاد پھرا
جان پہ آدھا تن بیوی دی چادر دواسائی میں 10 بیوی دے دور لتھے کی میں اللہ جان جائے ایمیں لتھے نا کنڈے باندھ رہے دور لہ گئے سجادہ ڈریا بھاڑا وہ بیوی آدھی رہی پاون دی روج لگ گئی وہ میرے کان پھٹ گئے وہ پاون دی جا گھر جا کے پڑھ لئی نہ ہوئے میرے دل لانت کر دئی اس لکھیا ہے بی بی پیو دی لاش تو ہٹیاں دی آئی بی بی دے کنا چ یمنی دور چمکین چھڑ دے پھر کرن دے ماتم مطلب کسے دی زندگی دی آخری ہوئے جی آکھاں پردہ اپنے آپ سے قابو کری جی کتاب کا حوالہ ملک صاحب میں دے کے پڑھ رہا اس لکھیا ہے بی بی دے درات دید پہ گئی ایک امینہ دا ایڈے سونے لٹے کسے کیوں نہیں چھڑ دے حسین دوار سے چھڑ دے آدھا میں ٹور پیا آدھا 6-7 سپاہی میں پچھوں